وائس آف سندھ کے مطالعاتی دورے کا مقصد سیون شریف میں لال شہباز قلندر کی درگاہ کے دامن سے جڑے قدیم پراسرار قلعے کی پوشیدہ راز جاننا اور اس قدیم ورثے سے عوام کو روشناس کرانا تھا۔ اس قلعے کی تاریخ کی بابت بین الاقوامی سیاح اور محققین مختلف آراء رکھتے ہیں، جبکہ مقامی محققین کی آراء بھی موجود ہیں، جسے جاننا تاریخ کے طالب علموں اور ہماری نوجوان نسل کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سندھ کی تاریخ کے نامور صوفی شاعر اور فلاسفر لال شہباز قلندر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ لال شہباز قلندر کی زندگی پر بہت لکھا جا چکا ہے۔ آج کا سیون شریف لال شہباز قلندر کی وجہ سے ہی بین الاقوامی شہرت پا سکتا ہے۔ سرزمین جہاں ہزاروں راز پوشیدہ ہے، آج ہم جانیں گے لال شہباز کی نگری میں قائم الٹی بستی کی حقیقت۔ سیون کا یہ پراسرار قلعہ، جس کے اصلی نام سے لوگ ناواقف ہیں، جس کو سکندر کا قلعہ، کافر قلعہ، پرانا قلعہ یا اب سیون کا قلعہ کہا جاتا ہے، جبکہ مقامی لوگ اس مقام کو الٹی بستی کے نام سے جانتے ہیں۔ کب اور کس سمے اس قلعے کا زوال شروع ہوا؟ صرف سینہ بہ سینہ کہانیاں مشہور ہیں۔ آج اس قلعے کی خستہ حال بچی کچھی دیواریں شکست اور تباہی کی کہانی بیان کرتی ہیں۔ جدی پشتی اس علاقے کے مکین وہی روایتی لوک کہانی سناتے ہیں جسے ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اس دور کے ظالم حاکم راجہ چوپٹ اس قلعے میں رہا کرتا تھا۔ اس نے جھولے لال سائیں کے خادم خاص بودلہ بہار کو شہید کر دیا تو آپ نے عالم جلال میں آ کر اپنے کشکول کو زمین پر ایسا پٹخا اور اسی وقت یہ بستی الٹ گئی، جب سے اس جگہ کا نام الٹی بستی ہے۔ محققین کے مطابق اس قلعے میں ٹھٹھا کے قلعے کلان کوٹ جیسی اینٹوں کا کام ہے۔ سکندر ہندوستان آنے سے قبل یہ قلعہ موجود تھا اور شاید اس نے اپنی فوج کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی مرمت کی تھی۔ قلعے کے محراب اور دیگر خصوصیات مشرقی ہیں، نہ کہ گریسیائی۔ تاریخ کے اوراق آج بھی سیون کے قدیم ترین ہونے کے شواہد دیتے ہیں۔ 326 قبل از مسیح میں سیون کا حکمران راجہ سامبس تھا۔ اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ سکندر اعظم نے تعمیر کیا تھا اور اسی وجہ سے اسے سکندر کا قلعہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بہت سے محققین کی رائے یہ ہے کہ جب سکندر اعظم سندھ میں داخل ہوا تو یہ قلعہ موجود تھا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ قلعہ رائے سہاسی دوئم کے زمانے 600 عیسوی سے قبل تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ رائے سہاسی نے 603 عیسوی میں وفات پائی تھی۔ اس کے بعد اس قلعے کو 713 میں محمد بن قاسم نے فتح کیا تھا، جب راجہ طاہر کو شکست ہوئی تھی۔ جب 1520 کے زمانے میں شاہ بیگ ارغون نے سما حکمرانوں سے سیون خالی کروایا تھا، مگر محققین اس بابت کہنے سے قاصر ہیں۔ کلیان کوٹ قلعے کی طرح اینٹوں کا کام اور کافر قلعہ نام بھی اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیون فورٹ ہندو حکمرانی کے دوران تعمیر ہوا تھا۔ میں کسی کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، کس نے بنایا ہے، کب ہوا ہے، کیا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ و نوادرات کے ڈائریکٹر جنرل منظور احمد کناسرو کے مطابق فرانسیسی آثار قدیمہ کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر مونک کیروران نے سیون کے قلعے پر بہت کام کیا۔ انہوں نے اس وقت کے محکمہ آثار قدیمہ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مظہر علی میرانی کے زیر نگرانی سن 2002 اور سن 2003 میں بہت کھدائی کی تھی اور اس وقت نکلنے والی نوادرات سیون کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر مائیکل بوبین کے مطابق اس علاقے میں فرینچ اسکالرز نے لمبے عرصے تک تحقیق کی ہے، مگر ابھی تک ہم اس قلعے کے حقائق تک نہیں پہنچ سکے ہیں۔ آج اس گمنام قلعے میں وہ طلسمی کشش باقی نہیں ہے جو سندھ کے دوسرے قلعوں میں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہاں اس کی باقیات کا نہ ہونا ہے۔
سہون میں آنے والے زائرین اور عوام کا یہاں تفریح کی غرض سے آنے والوں نے بھی اس قلعے کی باقیات کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ محکمہ اپنی تہذیب کے آثار کو بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ آنے والے دنوں میں مٹی کے ٹیلے کی طرح دکھائی دینے والا قلعہ بھی معدوم ہو جائے گا یا پھر برسات میں بہہ جائے گا۔ پھر ہم اس قلعے کے بارے میں صرف کتابوں اور انٹرنیٹ پر ہی پڑھ سکیں گے۔ اس قلعے میں بچانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا ہے، ہاں مگر یہاں پر کھدائی کر کے اس کی حقیقت کو عوام کے سامنے لایا جانا ضروری ہے۔ یہ بھی ہمارا سرمایہ اور تہذیب کے چھپے راز کو سامنے لانے میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا۔ ٹیم میں عوام وائس آف سندھ کا شکریہ ادا کرتی ہے، جن کی بدولت سوشل میڈیا پر متحرک نوجوانوں کو اس قدیم و تاریخی قلعے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ اس قلعے کی تاریخ ہم نے لوگ تاثروں سے ہٹ کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کبھی نہ کبھی اس قلعے کی صحیح تاریخ عوام الناس کے سامنے آ سکے گی۔